السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ النساء آیت 103۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب اطمینان حاصل ہو جائے تو معمول کی نماز قائم کرو۔ بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا تم پر واجب ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو، اور جب نماز پڑھ لو تو اس کے بعد کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور جس نے خطا یا گناہ کر کے اسے کسی بے گناہ کے سر تھونپ دیا تو یقیناً اس نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم گناہ کر کے اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر نہ لگایا کرو، یعنی بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے تم بہتان سے بچتے رہو۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ خدا دوسرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ شرک سے بچا کرو۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خدا دوسرے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ذات شرک کو معاف نہیں کرتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ شرک جیسی لعنت سے بچا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ وہ اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہ تو بس باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے اللہ سے کہا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر رکھوں گا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں آرزوؤں میں ضرور مبتلا رکھوں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں ضرور رد و بدل کریں گے۔ اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، پس یقیناً وہ سری نقصان میں رہے گا۔ وہ انہیں وعدوں اور امیدوں میں الجھاتا ہے، اور ان کے ساتھ شیطان کے وعدے بس فریب پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچ کر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں آرزوؤں میں مبتلا کر کے تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ شیطان سے دور رہا کرو۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے
کہ بے شک شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کے نقش قدم پر نہ چلا کریں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔